اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 21 ہے، پیرے کے نام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 21 دوبارہ سننا، پیرے کے نام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے پیر حرم، آپشن بی پیر مغاں، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ گرگ بارہ دیدہ کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 22 دوبارہ سننا، گرگ بارہ دیدہ کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے ہونہار، آپشن بی آزمودہ کار، آپشن سی پوشیدہ دشمن، آپشن ڈی 12 آنکھوں والا بھیڑیا۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آزمودہ کار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ روبہ خصال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 23 دوبارہ سننا، روبہ خصال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے نیک سیرت، آپشن بی منصف مزاج، آپشن سی فریبی و مکار، آپشن ڈی ظالم و جابر۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فریبی و مکار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ کاغذ کھولنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے؟ سوال نمبر 24 دوبارہ سننا، کاغذ کھولنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے؟ آپشن اے درخواست لکھنا، آپشن بی عیب فاش کرنا، آپشن سی یادداشت کے طور پر کاغذ پر لکھنا، آپشن ڈی کاغذ کے پرزے اڑانا۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی عیب فاش کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ تو سوال نمبر 25 ہے، حرز جاں بنانا کا مفہوم کیا ہے؟ سوال نمبر 25 دوبارہ سننا، حرز جاں بنانا کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے جان کا دشمن بنانا، آپشن بی جان کی پرواہ نہ کرنا، آپشن سی جان وقف کر دینا، آپشن ڈی بہت عزیز رکھنا۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بہت عزیز رکھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ آگے نعت نہ پیچھے پگھا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم ہے؟ سوال نمبر 26 دوبارہ سننا، آگے نعت نہ پیچھے پگھا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم ہے؟ آپشن اے لاوارث، آپشن بی بے دین، آپشن سی بے خوف و خطر، آپشن ڈی بے باک۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے لاوارث۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ انگریزی صنف نظم سانیٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 27 دوبارہ سننا، انگریزی صنف نظم سانیٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ آپشن اے 5، آپشن بی 6، آپشن سی 10، آپشن ڈی 14۔ تو سوال نمبر 27 کا درست جواب ہے آپشن ڈی 14۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 28 دوبارہ سننا، مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے تذکرہ، آپشن بی تنقید، آپشن سی اردو غزل، آپشن ڈی متنوع مضامین۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تذکرہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ سوال نمبر 29 دوبارہ سننا، غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن اے مضمون، آپشن بی مکاتیب، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی ڈرامہ۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مکاتیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سوال نمبر 30 ہے، ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ سوال نمبر 30 دوبارہ سننا، ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے میر درد، آپشن بی میر حدیث، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی میر حسن۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی میر تقی میر۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کو صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔